یہ جو تین چیزیں گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں عرض کی تھی، اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی مسجد، مدرسہ، کوئی ایسی صدقہ جاریہ کے طور پر چیز ہے، اور علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا اس کی اولاد جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے. تو یہ ایسی تین چیزیں ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتی ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی. باقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے مگر یہ تین چیزیں، صدقہ جاریہ یا علم نافع اور نیک اولاد. تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے، اس کے اندر فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کثیر ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کثیر ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں گیا اور دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. تو یہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کثیر ابن قیس نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور وہ آ کے کہنے لگا کہ اے ابو الدرداء، مدینہ منورہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں. کثیر ابن قیس فرماتے ہیں کہ اس شخص نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس یہاں دمشق میں، شام میں، مدینہ منورہ سے آیا ہوں اور آپ کے پاس مجھے پتہ چلا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، تو میں حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ حدیث آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس نفیس آپ نے سنی ہے اور بلا واسطہ آپ اس کے راوی ہیں. آپ کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان اور کوئی نہیں ہے. تو میں وہ حدیث آپ سے سننے کے لیے صرف مدینہ منورہ سے آیا. تو یہ مدینہ منورہ سے دمشق کی جامع مسجد، دمشق کا علاقہ، شام کا، پھر دمشق یہ بہت دور ہے. صرف ایک حدیث سننے کے لیے جانا یہ بڑی بات ہے. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہاں میرے پاس آئے ہیں تو آپ کا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا، یہاں صرف یہی ایک مقصد ہے جس مقصد کو لے کے آپ آئے ہیں، حدیث سننے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں صرف اسی مقصد کے لیے آپ کے پاس حاضر خدمت ہوا ہوں کہ وہ میں آپ سے حدیث سنوں. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ حدیث تو آپ کو میں بتاؤں گا، سناؤں گا، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور حدیث بھی سناتا ہوں، وہ بھی میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اس حدیث کے علاوہ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اسی لیے پوچھا کہ آپ صرف اسی مقصد کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ اے ابو الدرداء، آپ مجھے وہ حدیث سنائیں کہ وہ کون سی، اس کے علاوہ آپ حدیث مجھے سنانا چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے، کسی راستے پہ چلتا ہے اور اس راستے کو طے کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی راستے کو طے کرتا ہے، عبور کرتا ہے، اور اس لیے کہ میں یہاں کوئی علم سیکھوں، علم کی کوئی بات سنوں، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے والے جو راستے ہیں ان راستوں میں سے ایک راستہ اس بندے کے لیے آسان فرما دیتا ہے. اب جنت میں جانے کے راستے جو ہیں وہ کیسے ہوں گے تو وہیں پتہ چلے گا، لیکن ایک بندہ آسانی سے ایک راستے سے گزر جائے،
آگے اور راستے ہوں مشکل، ان سے بھی گزرنا ہے، لیکن ان میں سے ایک راستہ اگر ایسا ہو جس سے بندہ جلدی سے اور آسانی سے گزر جائے، یہ تھوڑی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جانے والے راستوں میں سے ایک راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور فرشتے جو ہے اس طالب علم کے پاس جو ہے اس کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، اور اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس کے سامنے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو آسمان اور زمین کی جتنی بھی مخلوق ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق اس عالم کے لیے استغفار کرتی ہے۔ آسمان و زمین کی ساری مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر اس کے بعد عالم کا فرمایا کہ عالم کے لیے فرمایا کہ آسمان و زمین کی ساری، اب آسمان اور زمین کی کتنی مخلوق ہے، اور علم کتنی بڑی چیز ہے کہ اس عالم کے لیے ساری کی ساری مخلوق دعا کر رہی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مچھلیاں جو ہیں وہ پانی کی تہ میں، مچھلیاں پانی کی تہ میں اس عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور فرمایا کہ عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، ایک عالم ہے جس کے پاس علم دین ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو ہر وقت عبادت میں مصروف ہے، ہر وقت عبادت میں مشغول ہے۔ تو اس عالم کی اس ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے والے عابد کے اوپر اس عالم کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس طرح ہے کہ جس طرح فرمایا 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ اب 14ویں رات کا چاند ہو اور کتنا چمک ہوتی ہے اس میں، اور ایک طرف ستارے ہوں تو ستاروں کی چمک تو بالکل ماند پڑ جاتی ہے اس کے سامنے۔ فرمایا عالم اس طرح اس کی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہے ان کے سامنے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اس لیے میں اور آپ سارے، میں بھی اور آپ بھی، ہم سارے اس بارے میں بڑی احتیاط کیا کریں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ نبی علیہ السلام اور ارشاد کوئی لفظ اور کہہ دیتے نا کہ علماء انبیاء کا کام کرنے والے ہیں، جو نبیوں نے کام کیا وہ علماء کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ آپ کے ذہن میں کوئی آتا ہو کہ یہ کہہ دیتے آپ علیہ السلام، آپ فرما دیتے کہ علماء انبیاء کا جو مسند ہے، انبیاء کی ممبر و محراب ہے، اس پہ بیٹھتے ہیں تو بڑا عظیم کام کر رہے ہیں، یہ فرما دیتے۔ ان کا مقام بڑا ہے، علماء کا مرتبہ بڑا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ یہاں جو لفظ فرمایا نا وہ یہی فرمایا جو آپ لوگ اپنے بیٹے پہ جب فخر کرتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں دوسرے کو، او بھائی خیال کری یہ میرا وارث ہے، میں کوئی نہتا نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، اور تو ایسا نہ سمجھ، یہ اس کو معمولی نہ سمجھ، بیٹا آپ کا ساتھ کھڑا ہے، یہ میرا وارث ہی، ذرا خیال کرنا۔ تو اب اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کی والد کی جگہ پہ اس کا بیٹا ہے، وہ زمین مکان جو بھی ہے وہ اس کا ہے، اس کی ملکیت ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، خیال کرنا کہ جو انبیاء ہیں ان کے پاس جو متاع ہے، جو سامان ہے، جو چیز ہے، اس کا وارث اللہ نے علماء کو بنایا ہے، کہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا ہے کیا نہیں ہے، صرف یہی میدان محشر نہیں سجے گا، آپ اور میں خدا بن کے تو کہتے ہیں لائن حاضر کرو بھائی فضل الرحمان کو، ہاں بھائی تو کیا ہے، وہ بھائی خدا کے لیے اللہ کے واسطے خدا نہ بنو،
وہ جی فلاں مولوی کو یوں کرو جی، لے آؤ جی، وہ جی یہ یوں ہے جی، اس نے یہ کھا لیا۔ او بھائی کھا لیا تو تو کیا کائنات کا مالک و خالق و رازق ہے؟ یہی تو نے فیصلہ کرنا ہے جنت دوزخ کا؟ یہ تذلیل کس کی کر رہا ہے؟ ایک عالم کی نہیں کر رہا۔ پھر اس کے بعد نہیں ہم دوسروں کو نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جس بندے کی زبان پہ ایک عالم کی گستاخی آ رہی ہے وہ دوسرے کا ادب نہیں کرے گا۔ وہ کہتا نہیں میں ان کی جو ہے کرتا ہوں بات، تو میں دوسروں کی میں نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا، نہیں کرتا۔ تو ان کی کیوں کی؟ جی وہ اس لیے کی، کیوں؟ تو یہاں میدان محشر سجا لیا ہے، پل صراط کے اوپر توڑنے لگا اپنی مخلوق کو، تو یہ تیری ساری مخلوق ہے، بلاؤ جی ان کو، جی ان کو بھی چڑھاؤ پل صراط پہ، میرے پاس دھاگا ہے پل صراط کا، میں توڑ دوں گا، گرا دوں گا۔ اور یار خدا کے واسطے جنت دوزخ کا مالک نہ بن، اللہ کا، اللہ جو ہے اسی کے اوپر جو ہے یقین کر۔ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ایک دن آنے والا ہے، سب کے سب اس زمین میں جائیں گے، پھر اس کے بعد سارے کے سارے اٹھیں گے، تو نے بھی پیش ہونا ہے، انہوں نے بھی پیش ہونا ہے، سارے وہاں پیش ہوں گے، ہو جائیں گی باتیں ادھر۔ اس لیے علماء کرام کے بارے میں مجھے بھی آپ کو بھی جب بھی بات کریں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کی 10 غلطیاں، میں کہتا ہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میرے سے پوچھیں تو ان کی 10 نہیں، ان کی 30 ہیں، میں 20 زیادہ ڈالتا ہوں غلطیوں، لیکن میں کہتا ہوں باوجود 30 غلطیوں کے فیصلہ ادھر ہوگا۔ اور جی دیکھیں جی سیاست میں آپ، پھر اس کا طریقہ یہ ہے آپ سامنے جائیں، پھر اس کا طریقہ ہے اگر آپ کو ہے تو آپ سامنے جائیں۔ جی مولوی طاہر القادری یوں ہے جی، او بھائی جاؤ پیسے جمع کرو، جاؤ ٹکٹ کراؤ ان کے پاس، امریکہ میں انگلینڈ میں، وہاں جاؤ پھر ہمت کرو۔ یہاں بیٹھ کے کیا مولوی طاہر القادری یوں تو مولوی مفتی منیب الرحمان یوں ہے، تو مجھے کبھی آپ نے ممبر پہ سنا ہے کہ میں نے کہا فلاں مولوی بریلوی یوں ہے تو فلاں دیوبندی یوں ہے تو فلاں اہل حدیث یوں ہے؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ کسی کے سامنے مجھے کچھ ہے، کوئی بات ہے تو ہاں میں ان کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں جناب یہ بات، ہمارے اندر یہ ہوتی نہیں، یہ بات ہمت نہیں ہوتی، تو پھر کیا کرتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے فلاں مولوی یوں فلاں مولوی۔ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں نا، تو آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ نے دل کی بڑاس نکال لی، ٹھنڈا ہو گیا آپ کا دل، آپ کے دائیں بائیں 3-4 سننے والے ہوں گے، ہو سکتا ہے اور میں آپ کا بیٹا بھی ہو، جب وہ آپ کو دیکھے گا کہ میرے باپ میرے بھائی کی اتنی جرت ہے کہ اتنے بڑے مولوی کو یہ، تو وہ مسجد کے امام کو جا کے تو گریبان سے پکڑے گا وہ۔ اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت رشتہ دینا ہے تو بیٹی کا، تو کیسا نوجوان ہو، اس کی صفات کیا ہو؟ فرمایا کہ مسلمان ہو، جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہگار ہو، جو بھی گناہ کرتا ہو، دنیا کا کوئی بھی گناہ، اب دیکھ لیں دنیا کا کوئی بھی گناہ، اس کے اندر کتنے بڑے بڑے گناہ آتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی گناہ، ہر برا عمل اس میں آ رہا ہے، فرمایا اس کو بیٹی دے دو، اللہ تعالیٰ اس نکاح کی وجہ سے اسے توبہ کی توفیق دے دے گا۔ لیکن یاد رکھنا ایسا نوجوان جو علماء کی توہین کرتا ہو اس کو بیٹی نہ دینا، اس کے علاوہ جو بھی ہے دے دینا۔ اس لیے بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء فرمایا ہے، اب اس کے اندر کیا ہے، ہم آ کر اپنا امام مسجد تو اس کی کیا حیثیت ہے، بڑے بڑوں کو ہم کہتے ہیں جی ہم تو یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، اس لیے دیکھ لینا نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نے کوئی درہم اور دینار
یعنی مال و دولت نہیں چھوڑا کہ میرے مال و دولت کے اوپر کوئی وارث بنے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تو فرمایا علم ہے، انبیاء کی میراث علم ہے۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کسی نے اسے حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا، بہت بڑا حصہ اس نے حاصل کر لیا۔ اس لیے علم، طلب علم، طالب علم، علم، عالم، معلم، متعلم، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب شعبے جو ہیں یہ بڑے مبارک شعبے ہیں۔ اگر ان کے اندر ہم غلطیاں نکالنے لگ پڑے تو شیخ جنید بغدادی کے اندر کتنی نکلے گی، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ کے اوپر بھی اعتراض نظر آئیں گے، اور وقت حاضر کے علماء چھوڑو فقہا بھی ان کے اوپر بھی اعتراضات نظر آئیں گے بڑے بڑے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرما دیا اس کے اوپر ہمیں اپنا سر جو ہے وہ خم کرنا چاہیے، ہمیں اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ میرا موضوع نہیں تھا، یہ میرا موضوع ہے جو 3 چیزیں تھیں گزشتہ جمعۃ المبارک میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی ساری چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں صرف 3 کے علاوہ۔ ایک فرمایا جو اس نے صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی ہے اب جاری و ساری ہے، مدرسہ بنا دیا ہے، کوئی کسی جگہ کمرہ بنا دیا ہے، کوئی ہال بنا دیا ہے، اس میں لوگ آتے ہیں ٹھہرتے ہیں، کسی جگہ لنگر چلا دیا ہے چل رہا ہے، کسی جگہ پر لوگوں کے رہنے کے لیے کوئی ایسی سرائے سی بنا دی ہے، مسافر خانہ بنا دیا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کسی جگہ پانی جو ہے وہ جاری کروا دیا ہے، نلکا لگوا دیا ہے، جاری ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ مرنے کے بعد وہ قبر میں پڑا ہے لیکن وہ جو اس نے نلکا لگوایا لوگ پانی پی رہے ہیں، بس دعا کریں یا نہ کریں لوگوں کا پیاس بجھتی ہے، اس کا سارا اجر اور اس کا اثر اور ثواب اس کو قبر میں مل رہا ہے۔ اسی طرح سارے مسجد ہے، مدرسہ ہے، پانی ہے، عمارت ہے، مسافر خانہ ہے جو بھی، اور فرمایا کہ اس کے بعد کیا چیز ہے، او علم ينتفع به، یا علم ہے جس علم سے نفع اٹھایا جا رہا ہے، آگے چل رہا ہے۔ ایک بندے کو پڑھایا، اس نے اس سے پڑھا، فائدہ اٹھایا، دوسرے نے اس سے سیکھا، تیسرے نے سیکھا، عمل کر رہے ہیں، یہ علم جاری و ساری ہو گیا۔ اور فرمایا کہ یا اس کے لیے نیک اولاد ہے، یہ میرا موضوع یہ تھا، یا اس کے لیے نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، اس کے لیے والد فوت ہو گیا، اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اب وہ اس کو مل رہی ہے۔ میرا موضوع یہ تھا، لیکن بیچ میں چلتے چلتے اس لیے کہ ہم لوگ ایک کسی کو بھی نشانہ بنا لیتے اور ہم پھر اس میں ایک بہت بڑی خوش فہمی میں اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے، نہیں ہم اس عالم کی توہین کر رہے ہیں، ہم اس کی نہیں کرتے، یہ ہماری اپنی ہمارے اپنے فیصلے ہیں۔ آپ نے کوئی بات ہے آپ کے دل میں، ٹھیک ہے، اعتراضات ہیں آپ کو، تحفظات ہیں، ہونے چاہیے آپ کو۔ لوگوں کو تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا تھا، کافی ساری باتیں کی، یہ تحفظات ہے، انہوں نے باتیں کی، آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ اور تابعین کی آپس میں تھی، تابعین کی صحابہ میں آپس میں تھی، لیکن سامنے آمنے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے یزید کے بارے میں بات کی تو فرمایا تو نے یزید کو دیکھا ہے؟ جی نہیں۔ تو نے یہ کام کرتے اسے دیکھا ہے؟ نہیں۔ یہ بات اس کی سنی ہے؟ نہیں۔ پھر جی میں نے سنا ہے۔ فرمایا بس ہر طرف سے تو پکڑا گیا، اگر قیامت کے دن یزید بھی ہوگا تو بھی ہوگا، میدان محشر میں لایا جائے گا، اندازہ کریں یزید کی بات عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے، قیامت کے دن اللہ تجھے پیش کرے گا اور اسے بھی پیش کرے گا، اگر اس کے اندر ہوئی تو نے غیبت کی، بات اس کے اندر ہے برائی، پھر بھی تو نے یہاں کی، کیونکہ متفقہ فیصلہ ہے، اس سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں وہ اپنی جگہ، لیکن تھا تو وہ مسلمان،
اس کے اسلام سے کسی نے انکار نہیں کیا. اس مسلمان سے کوئی قصور ہوئے تو مسلمان تو ہے وہ، لہذا اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. تو اب تو نے جو بات کی اس کے اندر تھی واقعی، تو پھر بھی تو نے غیبت کی، پھر بھی تیرا گریبان پکڑے گا. اور اس کے اندر نہیں تھی تو تو نے تہمت لگائی. اس لیے انہوں نے فرمایا آج کے بعد خبردار، یہاں میرے سامنے جہاں میں بیٹھتا ہوں فیصلے کرتا ہوں، قاضی القضات ہوں، اس جگہ پہ کوئی بندہ کسی غیر موجود شخص کی برائی کرے. منع کر دیا. اس لیے میں آپ سے گزارش جو کرتا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ کوئی آپ کا کوئی کسی کے ساتھ دل میں بات ہے تو میرا کوئی وہ چچا کا بیٹا یا ماموں زاد ہے، نہیں، وہ صرف اس لیے کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی اصلاح ہو جائے، ہم سب کی اصلاح ہو جائے، ہم اصلاح والے راستے پہ چل جائیں. مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جناب آپ نماز اس طرح نہ پڑھیں، ایسے پڑھیں، تو مجھے کوئی اپنا اس میں کوئی ذاتی مفاد ہے، نہیں. آپ سارے کے سارے نماز میں خشوع خضوع والے بن جائیں اور مسجد کا ادب کرنے والے بن جائیں. یہ لالچ ہے دل میں. ہم سب کا رخ بالکل ٹھیک ہو جائے، وہ جو جنت میں جانے والا رخ ہے. اسی لیے میں آپ کو منع کرتا رہتا ہوں ایسے کام نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو، فقہا کے بارے میں نہ کرو، علماء کے بارے میں نہ کرو، اور نماز میں یہ عمل نہ کرو، اور یہ ایسی باتیں، ایسے فتوے نہ لگاؤ. یہ میرا یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے اپنے جو مسلک اور اس کو میں نہیں. اسلام مذہب اسلام، اور اسلام کے اندر جو چیز ہے وہ ہے، جو نہیں ہے اس کے بارے میں تحقیق کرے آیا ہے یا نہیں ہے. اس لیے ہم ایک رخ اچھا اختیار کر لیں، اور وہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان یہ نیت کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کروں گا. اسی لیے مسجد کے آداب کے بارے میں عرض کرتا رہتا ہوں، نماز کے خشوع خضوع کے بارے میں عرض کرتا ہوں. بعض دفعہ یعنی ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقیناً آپ لوگوں میں سے کئیوں کو بات بری بھی لگتی ہوگی، یہ مولوی صاحب ایسے کیوں کہتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میدان محشر میں پل صراط کے اوپر آپ رکے ہوئے ہوں، میزان پہ آپ رکے ہوئے ہوں، اور حوض کوثر پہ آپ رکے ہوئے ہوں، اور مجھے پتا چلے میں وہاں آپ کو دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں کس جگہ میں ہوں گا، تو اس وقت میرا دل دکھے گا، کاش یہ میرا مقتدی، یہ میرا جاننے والا، میرا بیان سننے والا یہ غلطی نہ کرتا، آج یہ پل صراط سے پار ہو جاتا، جنت میں داخل ہو جاتا. اور واللہ مجھے وہاں کی فکر ہے اور اس قبر کی فکر ہے. ہم سب کی قبر اچھی ہو جائے، ہم سب کی قبر اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے. آج میں دیکھ رہا ہوں قبر کی فکر نہیں ہے بالکل. یہ زمین، یہ کیا زمین ہے جی، یہ 10 کنال تو 20 کنال تو 2 کنال تو یہ کوٹھی اور بنگلہ، یہ پیسہ، یہ روپیہ، اس کی خاطر ہم اپنی قبر گندی کر رہے ہیں، اس کو کیڑوں سے بھر رہے ہیں، اس کو انگاروں سے بھر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں ہم. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اتنے ہم حد سے تجاوز کر چکے ہیں کہ 25 دسمبر یہ ہمارا اس سے تعلق ہے، یہ نہیں کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارا تعلق یہ نہیں ہے کہ ہم اس دن کو عید منائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش، ان کی وفات، سارے انبیاء ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے بھی نبی تھے، ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. لیکن اب نبی علیہ السلام کے بعد ہم کسی کو اپنا پیغمبر نہیں مانتے. اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ورنہ وہ بھی اپنے وقتوں میں سچے پیغمبر تھے، سچی کتابیں تھی. اس لیے آج کوئی بھائی کسی کو کیوں کہتا ہے مذاکر، او یار کوئی تو پھر رہے ہیں، کیوں بھائی میں کدھر جاؤں، یار آج تیری عید نہیں، دفعہ میری عید کدھر آئی، اچھا تو کرسچن نہیں، تو مسلمان ہے، میں سمجھا تو نہ مذاکر کہہ رہا ہے. ایک لمحے میں آپ ایک مسلمان کو کافر بنا رہے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. اور پھر جو منا رہے ہیں ان کے پاس جا کے کہتے ہیں میری کرسمس، وہ پھر کیک کاٹتا ہے، دیتا ہے. میں نے نہیں، مفتی صاحب نے کہا تھا، مفتی صاحب نے، میں نے نہیں کہا کہ یاد رکھیں، میں نے خود سنا مفتی صاحب کو، کراچی کے بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے فرمایا جس نے کسی کو کہا میری کرسمس دو، فرمایا اسی وقت وہ اسلام سے خارج ہو گیا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندے نے زبور پڑھی تھی، صحابی تھے، مسلمان تھے، زبور پڑھ رہے تھے. آپ نے کہا رنگ اڑ گیا، آپ کے رنگ ایسے تبدیل ہو گیا. آپ نے فرمایا میں جب موجود ہوں اور قرآن کی موجودگی میں اب اس کے پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ تو جب عید ہے ہماری، عید الفطر، عید الاضحیٰ، کیوں ایک مسلمان کہتا ہے مائی کرسمس؟ یہ ہماری غلطیاں ہیں.
ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ان کمزوریوں کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ آج پوری رات نہیں سونے دیا، ادھر بھی گر جا ادھر بھی، کہتا رہا میں خیال کرو، نہیں کیا، انہوں نے نہیں سونے دیا پوری رات، اور ڈول ڈمکے ادھر بھی ادھر بھی، اور آگے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ بالکل صحیح معنوں میں مسلکی اختلافات چھوڑ کر مذہب اسلام، اس کی محبت، یہ شیر و شکر جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر گئے ہمیں، اور شرک سے پاک، بدعات اور رسومات سے پاک، اس کے اوپر چلنے کی اور اللہ تعالی عمل کرنے کی اور صحیح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔